Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 796. Wise in Chicago on the 20th of March 1982. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرت محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد کے اوپر صلوات زندارو قرآن پاک کی یہ ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. لفظ اس طرح سے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کرے. مطلب یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں. کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے تسبیح لے کے اس کو یاد کرتے رہیں؟ اس کا نام عبادت نہیں. یعنی مطلب کہ یہی ایک طریقہ عبادت کا نہیں. اسی کو ہی عبادت سمجھ لینا کافی نہیں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبودیت یعنی غلامی. اور عبودیت میں سے لفظ نکلا عبد. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کا وہ مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص پرانے زمانے کے اندر کسی غلام کو خرید کر لیتا تھا تو وہ آدمی جو غلام تھا وہ اپنے مالک کے کسی بھی حکم سے منحرف نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے مالک کے حکم کو مانتا ہے, کسی بھی طریقے سے مانتا ہے اور کبھی انکار نہیں کرتا. آج کل وہ غلام نہیں ہے. 100 برس سے زیادہ امریکہ کے پریزیڈنٹ لنکن نے دنیا کے تمام دوسری گورنمنٹوں کے ساتھ مل کے غلامی کو دنیا میں سے ختم کروایا. مگر غلام کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا ہے. مالک کے ہر حکم کو ماننا اس کا نام ہے غلامی. وہ حکم اسے پسند ہو یا نہ ہو. اور غلام کی پسند ہوتی ہی نہیں. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا ہے کہ جو غلام ہے وہ اپنے آقا کی دی ہوئی چیز خوشی سے قبول کرتا ہے. آقا جو کھانا دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے, جو کپڑے دیتا ہے وہ پہن لیتا ہے, جو حکم کرتا ہے وہ بجا لاتا ہے. اور اس چیز کا نام ہے اسلام. اسلام کا جو لفظ نکلا اس کا مطلب غلامی. انگلش میں ہم کہتے ہیں سبمشن, اپنے آپ کو سونپ دینا, اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینا اور اپنی تمام مرضی, اپنے خیالات, اپنی پسند مالک کے خیال پسند وغیرہ کے سامنے نیچے کر دینا. مطلب کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی. اس کی مرضی, اس کی پسند, اس کا کام, اس کا سب کچھ جو کچھ بھی لائف کا مقصد ہے وہ اپنے آقا کو راضی کرنا ہوتا ہے. اس کو انگریزی زبان کے اندر کہتے ہیں سبمشن. قرآن شریف اگر پڑھو تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر
فرشتوں کو ایک دن بٹھا کے کہتا ہے، اے فرشتوں، میرا ارادہ ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ بناؤں. ابھی تک خلیفہ بنایا نہیں، لیکن اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں. فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ، کیا ہم تیری بات نہیں مانتے؟ کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ سچے مسلم ہیں. فرشتے کبھی بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر حکم بجا لاتے ہیں. فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، ان کو ایسا ڈر پیدا ہوا کہ شاید ہم اللہ کی تابعداری نہیں کرتے، اس لیے یہ کوئی اور کو بنانا چاہتا ہے. اے اللہ، کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی فرشتوں کو بتایا نہیں کہ میں کس وجہ سے دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. صرف فرشتوں کو یہ خبر دی تو فرشتوں نے عرض کی کہ کیا ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا ہم تیرا حکم نہیں بجا لاتے؟ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، اور بات ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بھلا اس ذکر کرنے سے خدا کا مقصد کیا تھا؟ خدا کا مقصد اب ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو، مگر یہ سجدہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرامہ بنایا. ڈرامہ یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور آدم کو ان کے درمیان رکھا اور فرشتوں کو پوچھا، اچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ ایسا کسی چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. مثال لے لو سورج. اللہ نے پوچھا ہوگا یہ میری اس کے اندر سمجھداری کی بات ہے. اللہ نے خود نے بیان نہیں کیا کہ کس کس انگلی کی طرف اس نے اشارہ کیا. اللہ نے جو پوچھا کہ بھلا بتاؤ اس کا نام کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے سورج ہوئے، چاند ہوئے، ستارے ہوئے. تو جہاں جہاں اللہ نے اشارے کیے کہ اس کا نام بتاؤ یہ کیا ہے، فرشتوں نے کہا ہمیں پتا نہیں، تو بہتر جانتا ہے. جب فرشتوں کا امتحان ہو گیا، جب یہ ظاہر ہو گیا کہ فرشتے کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پوچھا اب تو بتا، تو آدم نے سر سب کچھ بتا دیا. دیکھا میں تم کو نہ کہتا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا ایک وائسرو بنانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر. انہوں نے سر جھکا دیے، آمین. اچھا اب تم سجدہ کرو اس کو. ان سب نے سجدہ کیا. دنیا بھر کی مسجدوں کے اندر اور ہمارے جماعت خانوں کے اندر، وعظوں کے درمیان اور اسکولوں کے اندر اس قسم کی سٹوری ہمیں بیان کی جاتی ہے، ہم برسوں سے سنتے چلے آئے ہیں. اللہ خدا تعالیٰ نے یہ کہانی بیان کرنے سے مقصد کیا تھا؟ خدا نے یہ کہانی کیوں بیان کی؟ میں آپ کو اس کا انالیسس بتاؤں. پہلے یہ سمجھو کہ فرشتہ کیا ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ فرشتے وہ ہیں کہ جو خدا کا ہر حکم مانتے ہیں. اللہ فرشتے کیسے ہیں؟ ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، کیونکہ فرشتوں کی جو باڈی ہے وہ ہماری طرح کی انسانی شکل میں نہیں. حالانکہ فرشتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں انسان کی شکل لے سکتے ہیں، لیکن ہر قسم کے فرشتے نہیں. عربی زبان کے اندر فرشتے کا نام ہے ملک، اور اس کا جو پلورل ہے یعنی اس کی جو جمع کا صیغہ ہے اس میں کہتے ہیں ملائکہ.
یعنی فرشتے، اینجل. اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ فرشتوں کو مدبرات الامر کہا ہے. مدبرات الامر کا مطلب ہے حکم کو بجا لانے والے، حکم کو بجا لانے والے. جو نیچر کی فورسز ہیں جیسے کہ ہوا، پانی، روشنی، آگ، یہ بھی فرشتے ہیں. فورسز آف نیچر کو بھی فرشتے کہا گیا. فرشتے خدا تعالیٰ کے امر کو بجا لاتے ہیں. فرشتے دو قسم کے ہیں، ایک ملائکۃ المقربین ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے حضور میں آتے جاتے ہیں. بعض فرشتے ہمیشہ خدا کے حضور میں ہی رہتے ہیں. بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ کا عرش کہتے ہیں کرسی جس کے اوپر رکھی ہوئے پلیٹ فارم، یہ تخت ہے، اس کے اوپر کرسی ہو تو اس کو عرش کہیں. اردو زبان کے اندر اور فارسی کے اندر، عربی کے اندر یہ پلیٹ فارم کو عرشہ بھی کہتے ہیں. اس کے اوپر اللہ کی کرسی پڑی ہے اور اس کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے. یہ امیجنیشن ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. لیکن اللہ نے بیان کیا ہے اس کے اندر بڑی بڑی معرفت کی چیزیں ہیں. اللہ فرمایا کہ 8 فرشتوں نے میرا تخت اٹھا رکھا ہے. ہر وقت 8 فرشتے خدا کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ چیز بیت الخیال کی میں یہاں بیان نہیں کروں گا، کبھی یاد آ گیا تو کسی واعظ میں آپ کو اس کا خلاصہ کروں گا. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں فرشتے کیا ہیں. فرشتے خدا تعالیٰ کے حکم بجا لانے والی طاقتوں کا نام ہے. جیسے خود خدا تعالیٰ بھی طاقت ہے، خدا نور ہے، خدا کا کوئی بدن نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں. وہ کیسا ہے اس کا انسان ظاہر میں سمجھ نہیں سکتا. تو فرشتے خدا کے حکم کو بجا لانے والی کوئی ایک اینٹیٹی ہے، ایک انفرادی چیز ہے. ان کا بدن ضرور ہے، کیونکہ خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ جنت کے اندر بعض فرشتوں کے 3 پر ہیں، ونگز جن کو انگلش میں کہتے ہیں. کسی کے 4 پر ہیں، کسی کے 2 پر ہیں. مطلب کہ ان کے یہ پر، ان کے ونگز ایروپلین کی طرح ان کو اڑاتے ہیں یا پرندوں پنچھیوں کی طرح وہ اڑتے ہیں. لیکن 2 پنکھ، 2 ونگز تو ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں. تو یہ جو 3 پنکھ والے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے آپ ایسے ایروپلین دیکھ لو کہ جس کے 2 انجن سائڈ میں ہوتے ہیں اور ایک پیچھے ہوتا ہے، ٹیل کے اوپر ہوتا ہے نا. تو یہ اڑنے والی جو پانکھ ہیں ہو سکتا ہے یہ انجنوں میں، انجن پیٹرول سے چلنے والے نہیں، خدا تعالیٰ کی قوت سے چلنے والے. تو فرشتوں کو خدا تعالیٰ نے بہت سے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. ایک وہ فرشتے ہیں کہ جیسے جبریل رسول اللہ کے حضور میں آیا جایا کرتے تھے. وہ فرشتہ بھی ہے کہ جو دنیا کے اندر ڈسٹروائے کرنے کے لیے مقرر ہے، ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے اور ہر چیز کی عمر ہے. ہر چیز کو خدا تعالیٰ ایک مقرر میعاد دیتا ہے. پتھر کو بھی، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، زمین کو بھی، ستاروں کو بھی، سورج کو بھی. خدا کی تمام کریشن جتنی ہے اس کے اندر ہر چیز کی ایک میعاد ہے، ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے،
اس کی سپروائزنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو مقرر کیا ہوا ہے. سورج کی بھی ایک مدت ہے, چاند کی بھی ایک مدت ہے. ایک دن سورج ختم ہو جائے گا, ایک دن چاند بھی ختم ہو جائے گا, ایک دن زمین بھی ختم ہو جائے گی, ایک دن ہر انسان ختم ہوتا ہے, جانور مر جاتے ہیں, پہاڑ بھی مرتے ہیں, پہاڑ جنم بھی لیتے ہیں, پہاڑ مرتے بھی ہیں, درخت پیدا بھی ہوتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں. ہر چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے وہ ایک دن فنا ہوگی. اس کے اوپر اللہ نے اسرائیل کو مقرر کیا ہے. اور آواز, ہوا, میسج, ویوز, ٹرانسپورٹیشن کے جو اللہ تعالیٰ کی تمام خلقت کے اندر ٹرانسپورٹیشن ہے, یا ایک دوسری جگہ سے تیسری جگہ کے اوپر کوئی چیز یا پیغام پہنچانا وغیرہ ہے, وہی نہیں مگر کنیکشن. اس کے اوپر حضرت میکائیل کو, حضرت اسرافیل کو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. اور حضرت میکائیل جو ہے وہ پانی کے سپروائزر ہیں. تو اس طرح سے یہ 4 ملائکۃ المقربین ہیں, ان کے علاوہ اور بھی ہیں. اچھا, اور زیادہ ڈیٹیل دے دوں تو فرشتوں کا ہی سبجیکٹ ہو جائے گا. اس کے لیے یہاں میں بند کر کے کہ فرشتے وہ ہیں خدا کی مخلوقات میں سے کہ جو خدا کا ہر حکم مانتے ہیں, انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا, وہ سچے مسلم ہیں. اور لفظ سجدہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, آدھین ہو جانا, سبمٹ کرنا. تو فرشتوں نے حضرت آدم, یہ آدم ابو البشر نہیں, یہ آدم ابو البشر نہیں, یہ وہ آدم ہے جو ہم سب سے پہلا امام مانتے ہیں. اللہ کا سب سے پہلا نور جس کے اندر تفویض ہوا, نازل ہوا, وہ آدم. اس آدم کو آپ آدم صفی اللہ بھی مت سمجھنا, یعنی وہ آدم کے جو نبی تھے وہ بھی نہیں, کیونکہ حضرت آدم 30,000 آدم ہوئے ہیں. 30,000. ہماری اس دنیا کی لائف کے اندر ہم جو یہ وقت اس دنیا کے زمین کے اوپر پسار کر رہے ہیں, تقریباً 7,000 برس پہلے وہ حضرت آدم جن کو ہم عام طور پہ نبی مانتے ہیں, آج سے 7,000 برس پہلے ہوئے. اور اس آدم کی اولاد میں سے جو آج سے 7,000 برس پہلے ہوئے, یہ ببلیکل پروفیٹس جو ہیں, جیسے کہ حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت لوط, حضرت عیسیٰ, اور ایسے اور بہت سے پروفیٹس جو نبی ہوئے, اس آدم کی اولاد میں سے ہوئے. لیکن یہ آدم سے پہلے کچھ نہ تھا, ایسا بھی نہیں. میں نے آپ کو عرض کی یہ تو آخری آدم ہے, ان کے پہلے 29,999 آدم اور ہو چکے ہیں. اس کنٹروورسی میں کھینچنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کو اس لیے میں یہ باتیں بولتا ہوں کہ یہ تھوڑا تھوڑا علم آپ کے دماغ میں رہے تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. وہ آدم خدا نے اپنا سب سے پہلے نور جدا کر کے جس میں ڈال دیا, وہ آدم حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رسول اللہ نے فرمایا خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور میں سے جدا کیا, وہ یہ آدم تھے, نبی محمد تھے. اور پھر اللہ نے فرمایا میرے نور میں سے ہر چیز پیدا کی, تمام خلقت اللہ نے محمد کے نور سے پیدا کی ہے. الا من نور اللہ وکلہم من نوری, میں اللہ کے نور میں سے ہوں, ہر چیز میرے نور میں سے بنی ہے. اب جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, یعنی اپنے آپ کو حضرت آدم کے
کنٹرول میں دے دیا، آدھین ہو گئے، سبمٹ ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ آدم کو وہ علم جو اللہ نے نور عطا کر کے دیا تھا، اس کے سامنے فرشتے سر جھکا دیتے۔ اسی نور کو ہم نور امامت کہتے ہیں، اسی نور کو نور محمدی کہتے ہیں۔ یہ نور ہی اللہ کا نور ہے، اور اللہ بذات خود نور ہی نور ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کی تابعداری کرو، تو اللہ فرمایا ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو سوا اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ جنوں اور انسانوں کا نام لے کے کیا باقی چیزیں اللہ نے چھوڑ دی؟ نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے تمام مخلوقات میں سے صرف انسان اور جنات دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اپنی مرضی سے چلتی ہیں۔ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھو وہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے اوپر چل رہی ہیں، ایک لہجہ بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ مگر جنات اور انسان دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جو اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ ابھی پہلی دعا کے بعد جو شمس کا گنان پڑا گیا، اس کے اندر ایک پاس آیا، دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا۔ دین یعنی اللہ کا حکم ماننا، دین یعنی خدا کی تابعداری، وہ چھوڑ کے اپنی مرضی سے جو چلا۔ دعوے پڑھنا کا مطلب اپنی مرضی سے چلنا۔ ہم کورٹ میں دعویٰ کرتے ہیں کسی آدمی کے خلاف، تو مطلب کیا ہے کہ اس نے ایسا کیا لیکن یہ میری مرضی کے خلاف ہے، میرا کلیم یہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے اپنا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کفر ہے۔ راہ چوکا پاپی ساتھ سو کھڑے، اور راستہ بھول گیا، ایسٹرے ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اور اپنے ساتھیوں سے، مومنوں کے جملے سے جدا ہو گیا۔ آپ مرادا جیوا دوزخ پڑیا، اپنی مرضی سے دکھ میں پڑ گیا۔ بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا، تمہیں ایک دن مرنا ہے۔ شبے کے اندر، شک کے اندر، ایلوژن کے اندر مت رہو۔ جس آدمی نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاری، اس نے دین کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے بنایا کہ ہماری عبادت کریں، لیکن انسان خدا تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کے جب اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ خدا کے سامنے بغاوت کرتا ہے، یعنی ریبل بن جاتا ہے، ریوولٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ منہ پھرا لیتا ہے، پھر اس کو دکھ پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ خدا کے رستے سے گم ہو جایا تو ختم ہو گیا۔ حضرت امام آقا مولانا علی شاہ مہباب صلوات اللہ علیہ جب پیر کے جومے میں تھے تو بہت فرمان کیا کرتے تھے۔ علی شاہ مہباب پیر کے جومے میں مولانا حسن علی شاہ اپنے پتا کے، اپنے باپ کے زمانے کے اندر تھے۔ جماعت خانے کے اندر مکھی کامڑیا کے پاس دو کرسیاں ہمیشہ پڑی رہتی تھی۔ چالو مکھی صاحب کی رائٹ میں دو کرسیاں چالو پڑی رہتی تھی۔ حسن علی شاہ ماں باپ امامت کے جومے میں تھے تو کبھی کبھی آتے تھے، لیکن علی شاہ ماں باپ بہت دفعہ چلے آتے تھے بغیر کہے ہوئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جماعت دعا پڑھ رہی ہے اور مولانا شاہ علی پیر کے جومے کے اندر آ کے
زمین کے اوپر بیٹھ گئے, دعا پڑھتے رہے. جب یہ دعا ختم ہو گئی تو اٹھ کے کرسی کے اوپر بیٹھ جا رہے. علی شاہ ماں باپ بہت دفعہ خود جماعت کے اندر بیٹھ کے دعا پڑھایا کرتے تھے. 40 برس سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو پرانی دعا یاد ہوگی. اس دعا کا شروع ایسا ہوتا تھا, دعا پڑھو اللہ میرے حق نام گنو, مولا علی ایمان کی سانجائے دینا, سجدہ کر کے برکت دعا سانجی اور یا سمنی جی دعا ویسی قبول کر ایک تصویر نکلتی تھی اور اب دعا شروع ہوتی ہے. وہ تو پہلے قسم کا اعلان یا اذان تھی, مکی صاحب دعا پڑھو, کمرے صاحب دعا پڑھو, اللہ میرا دعا پڑھو, یہ اعلان تھا. دعا شروع ہوتی ہے, توبہ توبہ تقصیر دار بندو سرتا پا گنہگار, یا شاہ تو بخشی ہے بخشن ہار. دعا تو پیر پڑے بندو وینتی کرے, سچو شاہ تو قبول کرے. فرمان شاہ پیر جو وچن سچو وچن سبحان اللہ شکر للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر یہ دعا چلتی ہے. لیکن مجھے جو سنانا تھا وہ لفظ کیا تھا پتہ, دعا تو پیر پڑے. یہ جو دعا پڑھانے والے ادھر کوئی لڑکا یا لڑکی ایک عورت یا مرد کو کسی بیٹھتے ہیں, وہ دعا نہیں پڑھ رہا, دعا تو پیر پڑھ رہا ہے. اور دعا کا پڑھانا پیر کا کام ہے. پیر یعنی نبوت, نبی. مکھی صاحب کو پوچھتا, مکھی صاحب امر ہے؟ کبھی مکھی چپ رہے تو وہ دعا نہیں پڑھا سکتا. جب تک مکھی صاحب نہ کہے کہ میں تجھے امر دیتا ہوں. اور مکھی کے پاس امر کہاں سے آیا؟ شاہ پیر سے آیا. شاہ پیر کا امر مکھی کے پاس ہے. تو دعا پڑھنے کا یا پڑھانے کا کام پیر کا ہے. مولانا علی شاہ محبوب بہت دفعہ جماعت کے اندر خود بیٹھ کے دعا پڑھاتے تھے. علی شاہ محبوب جب امام بنے تو ان کے فرزند جو سب سے بڑے فرزند تھے, امام سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے پیر آغا شاہ الدین شاہ, ان کا دوسرا نام تھا پھر شاہ خلیل اللہ بھی ان کو کہتے تھے. وہ جماعت کے اندر آ کے دعا پڑھایا کرتے تھے. تو علی شاہ محبوب ایک دن جماعت خانے کے اندر آئے, کرسی پہ بیٹھے, ہے جماعت. ایک چرواہا, انگلش میں کہتے ہیں شیپرڈ, بھیڑ بکریوں کو دیکھ ریکھ رکھنے والا, اردو میں کہتے ہیں چرواہا بھی کہتے ہیں, گجریا بھی کہتے ہیں, شیپرڈ. ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو لے کے, بکریوں کو لے کے ان کو جنگل میں لے جاتا ہے کہ وہ چریں اور کھائیں پیئیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ یہ ساری جماعت کو چھوڑ کے کسی ایک طرف اکیلی بھاگ جاتی ہے, تو وہ چرواہا یہ ساری بھیڑوں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ کے پکڑ کے واپس اس کو جماعت کے اندر لے آتا ہے. علی شاہ محبوب فرمایا, ہم تمہارے چرواہے ہیں, گجریے کی طرح ہیں, ہم تمہارے شیپرڈ ہیں. جتنے بھی نبی تھے وہ کیا تھے؟ لوگوں کے شیپرڈ تھے. بائبل کے اندر عیسیٰ نبی نے اپنے آپ کو یہی ظاہر کیا ہے نا, اور پھر یہاں تک ظاہر کر دیا کہ میں بھی خدا کا لیمب ہوں, لیلا ہوں. وہ بکری کے بچے کو لیلا کہتے ہیں, کڈ کہتے ہیں انگلش میں. اپنے آپ کو بھی اس طرح ظاہر کیا. مولانا علی شاہ فرمایا کہ جماعت میں سے تمہارے میں سے جب کوئی گمراہ ہو جاتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے جیسا بکری کا بچہ اکیلا ہو جائے تو اس کو کوئی شیر, لائن یا وولف اس کو کھا جائے, اس ڈر سے چرواہا بھاگ کے اس کو واپس لے آتا ہے. نہیں تو وہ اکیلا تو کھایا جائے گا, مارا جائے گا. ہم اس طرح سے تم کو دین سکھاتے ہیں, ہم اس طرح تم کو
جماعت کے اندر رہنے کی تلقین کرتے ہیں. جماعت کے ساتھ رہو، مطلب اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو. دین چھوڑ کے جو آدمی دعوے پڑیا، اپنی مرضی سے چلا، جماعت کے ساتھ رہو گے، علی شاہ بابا فرمایا تو تم پر کوئی بلا نہیں آئے گی. لیکن جب تم نے جماعت کو چھوڑ دیا، اکیلے ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر بلائیں اتریں گی. شیر کھا جائے گا، بھیڑیا کھا جائے گا، کسی کھڈے میں گر جاؤ گے. تو دین جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، ان اللہ مع الجماعت، اللہ جو ہے تحقیق وہ جماعت کے ساتھ ہے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے خدا کی عبادت ہے. میں نے آپ کو شروعات میں عرض کی کہ یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے تسبیح لے کے بیٹھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی اسی کا نام عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اس نے ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں لگا دی، بھوک لگائی، پیاس لگائی، تھکاوٹ لگائی. تو جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے کھانا بنایا، تم کھاؤ. کیسا کریم ہے اللہ کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے 3-4 مہینے، بچہ پیدا ہونے سے 3-4 مہینے ماں کو دودھ اترتا ہے. مولانا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو خیال کر کے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے لیے خدا تعالیٰ نے دودھ کا بندوبست کیا، تجھے خوراک کا بندوبست کیا. انسان کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی خوراک مہیا کی. اس صدرین ایک گران کے اندر فرماتے ہیں، سوال کر کے ہم کو جگاتے ہیں، اے جی کہو رے جیو، کہو یعنی پوچھتے ہیں تمہیں کس کارن آیا جی، کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا جی، نہ کی دی صاحب جینی قرآن شریف کی اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے انسان و جنوں کو سوائے اس کے ہماری خدمت کرے، ہماری عبادت کرے. کہو جیو تمہیں کس کارن آیا، نہ کی بھی صاحب نہیں سریوا، یعنی تم دنیا کے اندر کس لیے آئے ہو، تم نے اس کی عبادت نہ کی. ہے جی اس کا پہلا پارٹ جو ہے نا جنان کا، وہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ پہلے آپ کو یہ پارٹ دوسرا سنا دوں. پہلا پارٹ ایسا ہے جی دنیا سر جی نے شاہ مورے، دنیا سر جی آدمی کو ابھی تک پیدا نہیں کیا، ان پایا جی دنیا سر جی نے شاہ مورے. خدا نے دنیا بنائی، درخت پیدا ہوئے، ویجیٹیشن ونسپتی وغیرہ پیدا کی، پھل پھول وغیرہ سب انتظام کیا. اب حضرت انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کو کھانا پینا ملے، بھوکا نہ رہے. ہے دنیا سر جی میں شام رے ان یا جی پون پانی پیدا کی دھار جی. قرآن شریف بھرا پڑا ہے جگہ 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 جگہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلا تم دیکھو تو صحیح تمہارے لیے ہم نے کیا کیا بنایا ہے. سب کچھ ہمارے لیے بنایا، سورج چاند ہمارے لیے بنائے گئے،
ہوا پانی ہمارے لیے بنائی گئی، پانی وغیرہ، پتھر، جھاڑ، درخت، جانور، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا اور انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر رکھا۔ اتنا دینے پر بھی اگر انسان اپنی مرضی پہ چلے اور خدا کا ناشکر گزار بندہ بنے تو اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے اور پھر غصے ہو کے کہتا ہے کہ تم کو پھر جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جہنم کا مطلب کوئی جگہ نہیں ہے دیندارو، جہنم خود انسان کے اندر ہے۔ جہنم اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان گھبرا جائے، جب انسان دکھ میں پڑ جائے، چاروں طرف اندھیرا دکھے، دکھ میں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آئے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کا مطلب اس کی زندگی تک وہ جلاپا کرتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جیسے حسد کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور گناہ کے کام کرنے سے اس کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو سکون ہے، پیس ہے، وہ چلے جاتی ہے، انسان بے چین بن جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ مولانا حضرت امام نے ایک فرمان فرمایا، بیت الخیال کا فرمان ہے، تب فرمایا بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ تمہیں اس قابل بنائے گی کہ دنیا کی کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی دکھ تمہارے سامنے آئے گا، تم اس کا خوشی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ سامنا کر سکو گے، گھبراؤ گے نہیں، دکھی نہیں ہوگے، تمہارے دل میں جلاپا نہیں ہوگا، کیسی بھی مصیبت آئے گی دل میں سکون رہے گا، کیسی بھی مصیبت آئے گی دل میں خیال رہے گا میرا مولا بیٹھا ہے۔ کچھ بھی ہوئے گا اس مومن کے دل کے اندر، ظاہر میں بھلے اس کو تکلیف ہوگی، کبھی زخم بھی لگے گا، غریب بھی ہو جائے گا، بیمار بھی ہوئے گا، کبھی بے عزتی بھی ہو جائے گی، اور بھی کئی قسم کے دکھ اسے آئیں گے، مگر اس کے دل کی جو شانتی ہے، اس کے دل کا سکون اور پیس آف مائنڈ ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے خدا کے اوپر اعتقاد ہے، اعتقاد ہے۔ سجدہ وجہی الیک وتوکلت علیک منک قوتی وانت عصمتی یا رب العالمین۔ اے تمام جہانوں کو پرورش کرنے والے، میں تیرے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہوں۔ سجدہ یہ نہیں ہے کہ سر کو اونچا نیچا کر لیا، سجدے کا مطلب ہے خود کو سپرد کر دینا، سونپ دینا مولا کو۔ سجدے کا یہی مقصد ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ آشا جی تمہیں چھو ماتا تمہیں چھو پیتا ان تمہیں چھو مورا سایہ جی۔ سائیں کہتے ہیں سیٹھ کو، مالک کو، ہسبینڈ کو، تو میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرا مالک ہے، ہمارو مستق تمہارے ہاتھ اے جیاں نہ کھو تیاں کھائے، میرا سر تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر تو رکھ دے گا ادھر سے اٹھے گا نہیں۔ یہ ہے سجدہ۔ اے مولا، ماں باپ مالک سیٹ سب کچھ تو ہی ہے، میں اپنا آپ تجھے سونپ چکا ہوں، میرا سر، میرا مستق سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے بال، رسول اللہ کے بال بڑے بڑے تھے، لمبے لمبے تھے، کندھے تک کے تھے، زلفیں تھی رسول کی، فرماتے ہیں میرے بال خدا کی مٹھی میں ہے۔ صرف اس لفظ میں
اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی سب مشن کتنی طریقے سے بیان کی نبی نے. میرے بال اللہ کی مٹھی میں. مطلب یہ ہے کہ میرا سر اس کے ہاتھ میں جدھر رکھ دے گا میں ادھر ہی پڑا رہے گا. یہ عظیمتا، یہ فرمان برداری، یہ تابع داری، یہ اطاعت ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ اطاعت ہے. اسی کی طرف وہ اشارہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا صرف اس لیے کہ وہ ہماری اطاعت کرے، ہماری عبادت کرے. یہ اطاعت اسماعیلی مذہب کا بلکہ اسلام کا یہ ایسنس ہے. اللہ کی اطاعت، تابع داری. اس کے اندر ذرا سا بھی بال جتنا بھی اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. امام کا ہر حکم آمین، اس کے سامنے دلیل نہیں ہونی چاہیے. امام جو ہے، ہم بدن کو امام نہیں کہتے. 21 برس کی عمر تک حضرت امام نہیں تھے. جب امامت ملی تب وہ امام بنا، نہیں تو سلطان محمد شاہ امام تھے. تو اگر بدن امام ہے تو وہ 21 برس کی عمر کے پہلے بھی امام ہوتا، مگر نہیں. امام کب بنا؟ جب امامت ملی. تو امام کا مطلب کیا؟ وہی نور جو آدم کو تفویض کر کے فرشتوں کو کہا بھی سجدہ کرو، وہ نور امامت ہے. اور اس کی تابع داری ہی اللہ کی تابع داری ہے. جب ہم اس منزل پہ پہنچتے ہیں، جب ہم کو حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہم کو معرفت ملتی ہے. حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ کے حضور میں امام جعفر صادق ہر جمعے کے دن سیمینار بناتے تھے. ہر جمعے کے دن صبح کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر آ جاتے. مدینے میں رہتے تھے حضور. نماز پڑھ کے صبح باہر آ جانے تو پھر دوسری مسجدوں کے لوگ بھی نمازیں پڑھ کے ادھر آ جانے. کبھی کبھی 10-10 ہزار آدمی ہوتے تھے. تو حضرت امام جعفر صادق ایک دن شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا بیان کر رہے تھے. آپ نے بڑے خلاصے کے ساتھ یہ چاروں درجات کا بیان کیا. پھر بھی لوگ سمجھے نہیں. علم کی باتیں گہری ہوتی ہیں. علم کی باتیں ہر آدمی کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آ سکتی. تو جو عالم ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں سمجھا تو کسی دلیل کو رکھ کے اسے سمجھاتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا کہتا ہے، یا مولا آپ کا اتنا بڑا لمبا چوڑا لیکچر میری سمجھ میں نہیں آیا. حضور نے فرمایا، دیکھو ایک گلاب کا پودا ہے، روز پلانٹ کی طرف اشارہ کیا. حضور نے فرمایا اس کے جو موڈ ہیں، روٹس، وہ ایمان ہے. اگر روٹس سڑ گئی ہیں تو سارا درخت اس کا جو ہے وہ پلانٹ مر جائے گا. پہلی چیز ہے ایمان ہونا چاہیے. جس طرح روٹس زمین کے اندر چھپی ہوتی ہیں، ایسا ایمان دل کے اندر چھپا ہوتا ہے. ایمان دکھتا نہیں، لیکن اس روٹس کی جو فروٹ ہے وہ باہر دکھتا ہے. روٹس ہیں وہ ایمان ہے. اور اس کے اندر سے پھر جو سٹیم نکلی، اس کی ٹہنیاں، برانچز نکلی، فرمایا یہ شریعت ہے. اس کے پتے ہیں، برانچز ہیں، سٹیم ہے، یہ سب اس کا جو آکار ہے یہ شریعت ہے دین کی. پھر اس کو چھوٹی چھوٹی بڈز لگی، یعنی کلیاں لگی پھول کی. پھول نہیں بنی، پھول تو بہت دور ہے. بلب پیدا ہوتے ہیں. گلاب کے درخت پودے کے اندر چھوٹے چھوٹے گول گول بلب پیدا ہوتے ہیں جو پتوں کے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن جدا ہوتے ہیں. پتے تو فلیٹ ہیں اور پتلے ہیں.
یہ بلب جو ہوتی ہیں، یہ بلب جو بن جاتے ہیں، ان کا رنگ پتوں جیسا ہی ہوتا ہے لیکن جدا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، جو ان پتوں سے، ڈاکھڑیوں سے، ٹہنیوں سے، برانچز سے جدی چیز ہے، یعنی شریعت سے یہ جدی ہو گئی، مگر شریعت کے رنگ کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں طریقت. پھر یہ جو پھول ہیں، یہ کلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بڑے ہو کے پھول بن گئیں. اب اس کی خوبصورتی اور ہی چیز دیتی ہے، خوشنمائی ہے. یہ جو پھول بن گیا یہ حقیقت ہے. اس پھول کو جب سونگو گے تو تمہیں خوشبو ملے گی. یہ خوشبو معرفت ہے. جی شریعت حق کری جانیے تو کرت طریقت پائے. اے حقیقت دل ماہ نقشیے تو معرفت مل جائے. شریعت کے اوپر ایمان لاؤ. جماعت خانے آنا، دعا پڑھنا، یہ ہماری شریعت ہے. یہ شریعت ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. شریعت کے بغیر طریقت نہیں آئے گی. تو اس شریعت کے بعد طریقت کیا ہے؟ حضرت امام کی تابعداری. حضرت امام کی تابعداری یہ طریقت ہے. مسلمانوں سے ہم اسی لیے جدا ہیں، ان کے پاس محض شریعت ہے، وہ طریقت پہ نہیں پہنچے کیونکہ ان کے پاس امام ہے ہی نہیں. تابعداری کس کی کرے؟ صحیح، اللہ کی تابعداری کریں گے. تو اللہ کی تابعداری تو اگر ہوتی تو پھر نبیوں کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ ہی کی تابعداری کرنی تھی تو نبیوں کو بھیجنے کی اللہ کی ضرورت نہیں تھی. تو نبی کیوں بھیجے گئے؟ بتانے کے لیے تاکہ اللہ کی سمجھ ہمیں آوے. تو نبیوں کی جو عطایت ہے وہی طریقہ ہے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں. اچھا، محمد رسول اللہ تو گزر گئے، 1400 برس ہوئے. رسول اللہ مدینے میں ہوتے تھے، لوگ کرتے تھے، دیدار کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، دکھ میں جا کے مشورہ ایڈوائز لیتے تھے، بیماری کے اندر دعا منگواتے تھے، تکلیف کے اندر کہتے تھے یا نبی دعا فرماؤ. حضور باہر نکلتے تھے صبح کی نماز پڑھ کے، تو ان کا گھر تو بازو میں تھا، مسجد کے ساتھ ہی بازو میں، لیکن گھر کی طرف نہیں جاتے تھے. دوسری اپوزٹ سائڈ میں مدینے کی گلیوں میں سے ایسا گھوم کے صبح کی نماز کے بعد مدینے کی گلیوں میں گھوم کے جاتے تھے. تو بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہو کے نبی کو سلام کرتے تھے. تو رسول اللہ دونوں طرف اپنے دونوں ہاتھ ان کے سروں کے اوپر ڈالتے ڈالتے دعائیں دیتے دیتے چلے جاتے تھے. اب رسول اللہ تو نہیں. تو وہ شرف، وہ فائدہ، وہ ثواب جو نبی کے زمانے کے مسلمانوں کو ملتا تھا، اس سے تو مسلمان محروم ہو گئے نا. اب کوئی بیمار پڑے تو کس کو جا کے کہے؟ اب کوئی دکھ میں آ جائے تو کہاں جائے؟ اب کوئی جھگڑا ہو جائے تو کون مٹائے؟ اب ہم کس کا دیدار کریں کہ اس کا دیدار کرنے سے ہمیں اللہ کا دیدار کا ثواب ملے؟ ہم کس کا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھوائیں؟ مسلمان تو محروم ہیں. ہم نہیں، ہم اسماعیلی محروم نہیں. ہر زمانے کے اندر رسول ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہر زمانے کے اندر ہے. اسی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں. وہ شرف جو رسول کے زمانے کے مسلمانوں کو ملتا تھا وہ ہم کو ملتا ہے. ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، مصیبتوں میں اس کی دعا لیتے ہیں، تکلیفوں میں اور دوسرے پرابلمز ہوتی ہیں تو ہم اس کا مشورہ لیتے ہیں.
ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کی دیدار کا ثواب پاتے ہیں، وہ چیز اور کہیں نہیں، اسی کا نام طریقت ہے۔ جب طریقت ملتی ہے تو اس طریقت میں سے محبت اٹھتی ہے، محبت سے انسان کو حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ یہ آغا خان، یہ گھومنے پھرنے والا 45 برس کا جوان، یہ اللہ کا نور ہے۔ جب ہمیں اللہ کے نور کا پتہ لگتا ہے کہ امامت باڈی کا نام نہیں، امامت تو اس اللہ کی طاقت کا نام ہے جس کو ہم نور اللہ کہتے ہیں، اسی کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں، اسی کی اطاعت اللہ کی اور رسول کی اطاعت ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے نا تو ہم کو حقیقت کا پتہ لگتا ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور حقیقت سمجھنے کے بعد انسان کے دل کے اندر جو خوشی پیدا ہوتی ہے یہ معرفت ہے، اس کا کوئی دوسرا مثال نہیں۔ وہ خوشی جو امام کی تابعداری کے بعد، وہ خوشی جو عبادت کے بعد، وہ خوشی جو امام کو سمجھنے کے بعد ملتی ہے وہی معرفت ہے، اور وہ خوشی دل کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی خوشی اس خوشی کے برابر نہیں۔ یہ عبادت ہے، یہ ہے حقیقت، یہ ہے مقصد، یہ ہے بیان جو اللہ نے وہ چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں نہیں بنایا سوائے اس سے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ دنیا میں بھیجے گئے ہو، ماں اور باپ کے نطفے اور لہو سے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ کی عزت کرو، تو ماں باپ کی عزت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ پھر تم نے بڑے ہو کے شادی کی تو بیوی کا نان نطفہ دینا عبادت ہے۔ بیوی کو کہا گیا کہ شوہر تمہارے مرشد کی جگہ ہے، شوہر کا درجہ رسول اللہ نے مرشد کی جگہ بنایا۔ عورت کا مرشد اس کا ہسبینڈ ہے۔ اگر وہ عورت رسول اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تمہارے بھائی بہن ہیں، ان سے محبت کرنا اللہ اور رسول نے فرمایا ہے، تو جو تم اپنے بھائی بہن سے محبت کرتے ہو تو عبادت کرتے ہو۔ پھر تمہیں بھوک لگی ہے تو تم کھانا کھاتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ تھک گئے ہو، آرام کرو، اللہ نے تمہارے لیے رات آرام کے لیے بنائی، تم تھکنے کے بعد جو سو جاتے ہو عبادت کرتے ہو۔ اگر نہیں سو گے تمہاری تندرستی بگڑ جائے گی، تو جو مشین خدا نے بنا رکھی ہے وہ بگڑ جائے گی، تو تم نے خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین کو بگاڑ دیا، تم نے گناہ کیا۔ یہ جو بدن ہے یہ اللہ کی بخشش ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بعض قانون بنائے ہیں جو ہمیں مذہب نے بتائے ہیں۔ ان قانون کے اوپر نہیں چلو گے تو یہ مشین بگڑ جائے گی، بیماری ہوئے گی۔ تو بیماری گناہ ہے، اس کی سزا مل گئی، تاپ آ جائے گا، درد ہوگا، گناہ کی سزا مل گئی۔ بدن کا خیال رکھنا، تندرستی کا خیال رکھنا، اچھی نیک عادتیں ڈال کے اپنی دماغی اور بدنی حالت کو درست رکھنا خدا کی عبادت ہے۔ روزی رزق اور فیملی کو پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی نوکری کر کے یا بزنس کر کے حق حلال کے اچھے طریقے سے، دغا فریب اور جھوٹ اور چوری مکاری کر کے نہیں، لیکن نیک رستے سے جو آدمی اپنی روزی پیدا کرتا ہے، 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جتنے بھی اس نے روزی رزق پیدا کرنے کے لیے لگائے ہیں وہ تمام گھنٹے اس کی خدا کی عبادت میں نکلے ہیں۔ عبادت تو جگہ جگہ عبادت ہے۔ جو کمزور ہے اس کے اوپر رحم کرو، یہ عبادت ہے۔ جو تکلیف میں ہے اس کی مدد کرو، یہ عبادت ہے۔ جو ظالم ہے اس کا سامنا کرو، یہ عبادت ہے۔ جو تمہارا حق لے جائے اپنے حق کو بچانے کے لیے لڑو، یہ عبادت ہے۔
ارے اسلام تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور اس میں خاص طور پہ اسماعیلی مذہب، کیونکہ اسماعیلی مذہب ہی اسلام ہے۔ وہ اسلام نہیں جو ملا بتاتا ہے نماز پڑھ لو اور گھر جا کے اپنے بیٹھ جاؤ، سمجھ لو میں تو ابھی مسلمان ہوں۔ ارے مسلمان کیا، تیرے کو تو مسلمانی کی ہوا بھی نہیں لگی۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ فرمان فرمایا، حضرت امام فرماتے ہیں دوسرے مسلمانوں نے ایسا سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی، اور جو نماز جلدی سے پڑھی جاتی ہے، یہ بھی بیت الخیال کا فرمان ہے، تو انہوں نے سمجھا ہمارا اسلام، ہمارا مذہب پورا ہو گیا۔ حضرت امام فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم نے اس سے زیادہ کچھ اپنی روحانی ترقی کے لیے، آخرت کے بھترے کے لیے، ہم نے اس کو بیت الخیال کی عبادت کی طور پہ رکھ لیا۔ تو اسلام صرف یہ نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب 30 رمضان کے روزے رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، مصلی رکھ لیا، اس کے اوپر بیٹھ کے ہم نے نماز پڑھی، حج کو چلے گئے، اور جب واپس آئے تو حج میں جو پیسے خرچ کیے ہیں ان کو لینے کے لیے جھوٹ بولا، فریب کیا، دغا کیا۔ دینداروں، میں دنیا کے لگ بھگ 100% تو نہیں لیکن 75-80% میں نے ملک دیکھے ہیں۔ 112 ملکوں میں نے مسافری کی ہے۔ دنیا میں تقریباً 150 ملک ہیں، اور اس میں لگ بھگ سب اسلامی کنٹریز میں گیا ہوں۔ دل دکھتا، میں ابھی ایجپٹ میں تھا 3 دن، ابھی اس گئے ویک میں سوموار، منگلوار، بدھوار میں مصر میں تھا۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے رونا آتا ہے۔ مسجدوں کے مینارے بہت اونچے ہیں، 60-70 فٹ اوپر ملا ادھر، ابھی ملا تو نہیں جاتا، ابھی تو لاؤڈ اسپیکر رکھے ہوئے ہیں، اور نیچے ٹیپ ریکارڈر پڑا ہے، ٹیپ چڑھا دیا تو اوپر سے اذان نکلتی ہے۔ ملا کا گلا خراب ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی سریلی آواز میں اذان آتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اکبر مانتے نہیں ہیں۔ جتنے گناہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہیں، خدا کی قسم اسلام ہونے پر بھی اتنے گناہ ادھر ہوئے، دل بہت ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹ، فریب، دغا، خود غرضی، چوری وغیرہ سب۔ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، پھراتے رہتے ہیں اور سودا کرتے ہیں، چھوٹی تسبیح ہے وہ پھراتے رہتے ہیں، سودا کرتے ہیں، اس سودے کے اندر 420 کرتے ہیں، اور یہی تسبیح لے کے وہ ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور پیشاب کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام تو ہمارے پاس ہے، رسول اللہ ہمارے اندر بیٹھا ہے، اللہ کا نور ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی دعائیں لے رہے ہیں، ہم اس کی بلیسنگز لے رہے ہیں۔ مومنوں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اسلام کو صحیح حالت میں ہم نے سمجھا ہے تو ہم سب سے پہلے خود اپنے مذہب کے اوپر ایسا عمل کریں جیسا ہم کو پیروں نے، ہمارے مرشد نے بتایا ہے، تاکہ ہم دوسروں کو مسلمان بنا سکیں۔ ان مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ٹیپ ہو رہی ہے، شاید 50 برس کے بعد میری یہ ٹیپ رہے کہ نہ رہے، اگر رہے گی تو اس وقت کوئی سنے گا، میں تو مر چکا ہوں گا۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں دینداروں، ایک دن اسماعیلیوں کے اوپر اسلام کو لیڈ کرنے کا فرض پایا جائے گا، ڈالا جائے گا، ہمارے اوپر فرض ڈالا جائے گا امام کی طرف سے۔ خود امام کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی لیڈرشپ لینی پڑے گی، اس کا نام خلیفہ کہو یا کچھ بھی کہو۔ مسلمانوں کا ان کی لگام اور ان کی رہنمائی، ان کا کام حضرت امام کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، اور اس وقت حضرت امام کی ظاہری خدمت مدد کے لیے ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور وہ تیاری یہ ہے کہ اپنے اس پاک اسماعیلی اسلام کے اوپر، اسماعیلی اسلام کے اوپر سچی ریت سے چلو، بہت عبادت کرو، اپنے اعمال اچھے رکھو، کیونکہ
پاک اعمال کے بغیر باطن پاک نہیں ہوئے گا، اچھے اعمال اچھے کیریکٹر کے بغیر اندر اندھیرا دور نہیں ہوئے گا۔ اندر کی روشنی تبھی ہوگی کہ جب ہمارے اعمال پاک صاف ہوئیں گے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہی ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لی اور دل میلا ہے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ سجدہ کیا ہے مگر وہ سجدہ تو سر کا کیا ہے، من تو کفر سے بھرا ہوا ہے، تو اس سجدے میں مقصد کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلا جائے، سچی حقیقت سے ہم خدا تعالیٰ کو سمجھے اور اس کی اطاعت کریں، یہ عبادت ہے۔ دنیا کے اندر اپنے تمام فرائض پورے کرو، ماں کے، باپ کے، بیوی کے، بہن کے، شوہر کے، بھائی کے، بیٹوں کے، جماعت کے، ہمارے اوپر جتنے بھی فرض ڈالے گئے ہیں ان تمام فرضوں کو پورا کرنا۔ میں ادھر آیا تھوڑی دیر پہلے، مجھے ہمارے ایسوسی ایشن کے چیئرمین صاحب اوپر دکھانے کے لیے لے گئے۔ میں دیکھ کے خوش ہوا، بچوں نے سب یہ سارا جماعت خانہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، مبارک، یہ عبادت ہے۔ جماعت کی خدمت مولا کی خدمت ہے، صرف جماعت خانے کی اینٹ پتھر کی خدمت نہیں، جماعت کے ہر اسماعیلی کی خدمت۔ ہمارا مذہب ہی یہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی تکلیف میں آ گیا ہے اس کی مدد کرو، کوئی بیمار ہے اس کا خیال کرو، دوا دارو کرو۔ ایک بدن کی طرح ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر محبت ہوئے بے حساب، اتفاق ہوئے بے حساب، ہم ایک دوسرے کے کام آویں، ہمارے اندر یونیٹی اور ہوگی، اچھے اعمال ہوں گے، ہمارا دل صاف پاک ہو جائے گا، اندر نور خود بخود پیدا ہوئے گا۔ یہ معرفت ہے، اس سے جو آپ کو خوشی ملے گی، اس سے جو آپ کو سکون ملے گا، وہ جو پیس آف مائنڈ ملے گی، دینداروں اس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ نعمتیں دن بدن دنیا میں بڑھتی جائیں گی۔ جماعت کی خدمت، جماعت کی حاضری، 3 وقت کی دعا، اپنی اچھی کمانی میں سے رسول، اور ہر وقت سارے دن موٹر چلاتے چلاتے، پاؤں سے چلتے چلتے، گھر میں بیٹھے بیٹھے دل کے اندر مولا کو یاد کرتے رہو۔ بہت سے طریقے ہیں، صلوات پڑھتے رہو، یا علی علی کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، یا وہاب کہو، یا کریم کہو، یا رحمان کہو، یا رب کہو، یا ودود کہو، یا مجید کہو، یا حمید کہو، یا حی کہو، کسی بھی نام سے اس کو یاد کرو، ہر وقت اس کو یاد کرو، اس کے ساتھ پلگ لگا رکھو کہ تمام انرجی کی سورس وہی ہے، پلگ چالو رہے تو انرجی آتی رہے گی، اس کی یاد میں سارا دن نکالو۔ جب ایسا ہوگا نا تو بدیاں برائیاں خود بخود گھٹتی جائیں گی، گمراہی دور ہوتی جائے گی، اور اس کی رضا اس کی خوشی بڑھتی جائے گی۔